ناظرین آداب، خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسین قادری حاضر ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ دہشت گردی کی کھلی اور پوشیدہ پشت پناہی کے خلاف تمام ملکوں کو متحد ہونے کی ضرورت۔ نئی دلی میں وزارتی کانفرنس سے وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب۔ ٹیکنالوجی اور روایتی طریقوں کے امتزاج سے جموں کشمیر کے سکول ترقی کی راہ پر گامزن، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ مرکزی سرکار جموں کشمیر میں عوامی فلاح و بہبود کے پروجیکٹوں کو دے رہی ہے ترجیح۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت کی سری نگر میں پریس کانفرنس۔ اور سری نگر میں گزشتہ رات اس موسم کی سرد ترین رات درج۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا کے ملکوں کو دہشت گردی کی ہر طرح کی کھلی اور پوشیدہ پشت پناہی کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض ملک اپنی خارجہ پالیسی کے حصے کے طور پر دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ آج نئی دلی میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سرمایہ فراہم کرنے سے متعلق تیسری وزارتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بات کہی۔ کانفرنس کا موضوع ہے دہشت گردی کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ان ملکوں کو اس کی قیمت چکانی چاہیے جو دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کیے جانے کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات سے سبھی واقف ہیں کہ دہشت گرد گروپوں کو کئی وسیلوں سے رقم ملتی ہے اور ان میں سے ایک وسیلہ سرکاری مدد ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف حملوں کے تناظر میں اس بنیاد پر کارروائی نوعیت طے نہیں کی جا سکتی کہ یہ حملے کہاں ہوئے ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ کسی دہشت گرد کی حفاظت کرنا دہشت گردی کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک دہشت گردوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں پناہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور ان کے وسائل پر سے کبھی بھی نظر نہیں ہٹائی جانی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کے سلسلے میں حفاظتی نظام کو درپیش خطرات کے بارے میں امت شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کی شکلیں اور ان کے ابھرنے کے انداز ٹیکنالوجی کے انقلاب کے سبب لگاتار بدل رہے ہیں۔ خبریں ابھی اور بھی ہیں، پہلے رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے۔ اتنی جلدی پیسے ڈبل؟ جمع کرو گے تو پھر بھگتو گے، کیا لاؤ؟ ایسی لبھانے والی اسکیمز میں پیسے جمع کرنا یعنی دھوکے کا امکان، اس لیے پہلے پوری جانچ، اس کے بعد پیسے جمع، نہیں تو آپ کے پیسے ہو جائیں گے RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ اب پیش ہیں باقی خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جموں کشمیر کے شہر و دیہات میں سکولی تعلیم کے اندر نمایاں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور روایتی طریقوں کے امتزاج سے یہاں کے سکول ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ جموں میں ایک ٹرسٹ کے تحت چلائے جا رہے 3 نجی سکولوں کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سماجی روابط، یکساں اقدار اور لائف سکلز خوشحال سکولنگ سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے طلباء سے تلقین کی کہ وہ کلاس روم سے باہر بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں۔ LG نے کہا کہ کسی ریاست کی ترقی کا دار و مدار معیاری تعلیم پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سکولوں کے طلباء نہ صرف تدریسی بلکہ کھیل اور ثقافتی میدان میں بھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اس موقع پر دیگر کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت رمیشور تیلی نے آج اومپورہ بڑگام میں 100 بستروں والے امپلائیز اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ہسپتال کی تکمیل سے ایسے ہسپتالوں کی تعداد 161 تک پہنچ جائے گی، جبکہ 160 ہسپتال جن میں 8 میڈیکل کالج پہلے ہی متعلقہ وزارت کے تحت کام کر رہے ہیں، مختلف ریاستوں میں طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہسپتال دنیا میں کثیر مقاصد والے اداروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے لیبر محکمے کو UT میں تمام فیکٹریوں اور تجارتی اداروں میں کام کر رہے تمام ملازمین کی رجسٹریشن کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ بعد میں ٹیگور ہاؤس سری نگر میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے ان اقدامات کو اجاگر کیا جو مرکزی سرکار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں جموں کشمیر کے عوام کے فائدے کے لیے اٹھا رہی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں پر کام شدت سے جاری ہے اور ان کی تکمیل مقررہ مدت کے دوران ہی مکمل کی جائے گی۔ میڈیا افراد کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگار نوجوانوں کو بغیر سود قرضے فراہم کیے جاتے ہیں اور ای شرم کارڈ بے روزگاری کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ اوپر ہم جیسے میں نے کہا کہ اسنگٹھت سرمی کے لیے ہم 38 کروڑ ہم ای شرم کارڈ بنا رہے ہیں
और ये 38 करोड़ ई श्रम कार्ड हम बनाएंगे और हम चाहते हैं कि भारत सरकार की जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी काम चल रही है और हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में नए नए इंडस्ट्री हो। समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने आज मिशन डायरेक्टर ICPS हरविंदर कौर और सोशल वेलफेयर अफसर पुलवामा के हमरा पुतलीबाग पांपोर में कायम सेंट्रल वेलफेयर चिल्ड्रन सेंटर का दौरा करके वहां जारी तामीरी काम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने यतीम और गरीब बच्चों के लिए फराहमी की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने अफसरान से तलकीन की कि वो इस मरकज में रह रहे बच्चों को तमाम सहूलियात मुयसर रखें ताकि इन बच्चों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उन्होंने तामीरी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाने पर भी जोर दिया। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान किसानों को आपाशी पंपों के लिए सोलर तवानाई के इस्तेमाल से मुतल्लिक जानकारी दी गई। प्रोग्राम का इफ्तिताह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीनगर अतहर आमिर खान के अलावा कई दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान शुरका को मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि किसान सब्सिडी पर 10 HP के सोलर पावर पंप नस्ब कर सकते हैं ताकि वो अपने खेतों को सैराब कर सकें। आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट डॉक्टर रश्मि सिंह की सदारत में जनूबी कश्मीर में ताजरों, मैन्युफैक्चरर्स और होटल वालों के लिए GST से मुतल्लिक खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्सेस शकील मकबूल ने टैक्स चोरी और सरकारी खजाने को हो रहे माली नुकसान से मुतल्लिक गैर कानूनी तौर तरीकों पर एक प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने शुरका को हालिया GST से मुतल्लिक तब्दीलियों के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर महकमे का पहला न्यूज़ लेटर भी इजरा किया गया, जिसमें महकमे की तरफ से GST से मुतल्लिक अपडेट और दीगर इकदाम की वजाहत की गई है। सोपोर में सुकाश कश्मीर की तरफ से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 10 हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकाश कश्मीर प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी ने यूनिवर्सिटी के लोगों तक पहुंचने के प्रोग्रामों के बारे में बताया और उन हुनरमंदी के प्रोग्रामों पर भी रोशनी डाली जो यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही मुनक्किद किए जा रहे हैं। कुपवाड़ा में आज KVK के जेर एहतमाम एक किसान मेले का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सागर डैफोडिक ने की। इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकाट प्रोफेसर दिल मोहम्मद मखदूमी के अलावा दीगर कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। मेले में 400 से जायद मर्द व ज़न ने शिरकत की। मेले के दौरान मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल लगाए गए, जिस दौरान मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश की गई। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि इस साल महकमे के वेजिटेबल और सीड फार्मों के अंदर रिकॉर्ड पैदावार दर्ज की गई है। तापर पटन में कायम SM फार्म का दौरा करते हुए नाज़िम ज़राअत ने फार्म मैनेजमेंट के साथ साथ तकनीकी माहिरीन और दीगर मुतलका अमले की काविशों को सराहा जो उन्होंने मौजूदा क्रॉप सीजन को कामयाब बनाने के लिए की हैं। उन्होंने कहा कि महकमा किसानों को मियारी बीज फराहम करने की अहदबंद है ताकि किसान फायदा बख्श सब्जियां उगाकर अपनी इक्तिसादी हालत को बेहतर बना सकें। DIPR श्रीनगर में आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से एक कंसल्टेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ बाजार एसोसिएशनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के नुमाइंदों और शहरियों ने शिरकत की। पहले सेशन में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने शुरका को जारी प्रोजेक्टों से मुतल्लिक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जानकारी दी। CEO ने मुकर्ररा मियार के दौरान प्रोजेक्टों की तकमील पर जोर दिया। जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से CSC सेंटर होल्डर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान मुतल्लिकीन को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुतल्लिक आगाही देने के साथ साथ उन्हें दरख्वास्त जमा करने और अहल दरख्वास्त दहिंदगान के लिए खुसूसी तरबियत दी गई। शुरका को आधार कार्ड, गोल्डन कार्ड और दीगर ऐसे ही सरकारी खिदमत के बारे में बताया गया। इस मौके पर इन सेंटरों के मालिकान से ताकीद की गई कि वह आवाम को सरकारी मुआवनत वाली स्कीमों के बारे में मुकम्मल जानकारी दें और शहरियों से भी तलकीन की गई कि वह गोल्डन कार्ड जल्द अज जल्द हासिल करें ताकि उन्हें सेहत से मुतल्लिक खिदमत आसानी से मुयस्सर हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी की बदौलत ही जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के पसमानदा और पिछड़े लोगों को समाज में एक ऊंचा मकाम हासिल हुआ है।
اپنی رہائش گاہ پر آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ ان طبقوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرنے کی خواہاں رہی ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ، جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر اور دیگر کئی عہدیداران بھی موجود تھے۔ اسی دوران پارٹی کی طرف سے جاری بیان کے مطابق تنظیمی انتخابات کے آخری مرحلے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں پارٹی صدر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 1 دسمبر ہے، جبکہ چناؤ 5 دسمبر کو عمل میں لایا جائے گا۔ بھارتی فوج آج کارپس آف انجینئرز کا 242واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان اور فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے نے اس موقع پر کارپس آف انجینئرز کے سبھی عہدیداروں اور اہلکاروں کے لیے نئے خواہشات پیش کی ہیں۔ ضلع کلگام میں آج خصوصی تحقیقاتی یونٹ SIU کی طرف سے 2 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ 2 مشکوک افراد کے مکانوں پر ڈالے گئے یہ چھاپے پہلے ہی درج کیے گئے FIR کے سلسلے میں عمل میں لائے گئے۔ یہ FIR ایک ٹیچر رجنی بالا اور دنیم مکنڈ پورہ کے عبد الوکیل شاہ اور کلگام کے طاہر احمد صوفی کے قتل کے سلسلے میں درج کیے گئے تھے۔ تلاشی کارروائی کے دوران SIU کی ٹیم نے کچھ دستاویزات اپنی تحویل میں لیں۔ یہ چھاپے ضلع میں دہشت گردی کے ماحول کو ختم کرنے کے سلسلے میں مارے گئے تاکہ مختلف بالائی ورکروں اور دہشت گردوں کے حمایتیوں کی نشاندہی کی جا سکے۔ جموں کشمیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انوویشن کونسل کی طرف سے اننت ناگ ضلع میں سائنس نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ شانگز بلاک میں ایک سرکاری ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقدہ ایک نمائش کے دوران کثیر تعداد میں طلباء نے حصہ لیا، جس دوران انہوں نے اپنے سائنسی ماڈلوں کو بھی پیش کیا۔ اس نمائش کا مقصد طلباء کو جدید سائنس کے نئے تقاضوں سے روشناس کرانا ہے۔ طلباء نے متعلقہ کونسل کے اس اقدام کی ستائش کی۔ انہوں نے اسکول انتظامیہ کی ان کوششوں کو بھی سراہا جو اس نمائش کو کامیاب بنانے کے لیے بروئے کار لائی گئیں۔ موسمی سرما آتے ہی اگرچہ سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں کئی آلات کو استعمال میں لایا جاتا ہے، تاہم وادی میں بننے والی کانگڑی، خاص کر چار شریف میں تیار ہونے والی کانگڑی کی پہچان ابھی بھی برقرار ہے۔ الیکٹرانک ترقی کے دور میں بھی سردیاں شروع ہوتے ہی اس پیشے سے وابستہ کاریگر مختلف اقسام کی رنگ برنگی خوشنما کانگڑیوں کو تیار کر کے بازار میں لاتے ہیں، جن کی خوب بکری ہوتی ہے۔ یس میں زوج کانگڑی کھیل مطلب روٹ شر اس مطلب عام غریب ہکان تپت بچار زوج کانگڑ کی سہ لوٹ پٹ کانگڑ سہ ہکان تپت تو یت خصوصیت سٹھا رب سند طرف تو بس سخنور کی طرف یہ گھن یت کانگڑ پریت کن جائے سارے کانگڑ مان۔ کل TRC سری نگر کی سنتھیٹک ٹرف پر کشمیر فٹ بال کلب راجستھان یونائیٹڈ فٹ بال کلب سے اپنا پہلا میچ کھیلے گی۔ اس سے پہلے آج سری نگر میں راجستھان یونائیٹڈ فٹ بال کلب کے کوچ پشپندر کمار نے بتایا کہ سری نگر میں کل میچ کھیلنے کے لیے وہ کافی پرجوش ہیں، جبکہ RKFC کے ہیڈ کوچ معراج الدین وڈو نے کہا کہ ان کی ٹیم 2022-23 کے لیگ مقابلے میں حصہ لینے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ شائقین اس کھیل مقابلے سے بھرپور لطف اٹھائیں گے۔ کھیل مقابلے سے پہلے کل آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن کی ایک ٹیم نے گراؤنڈ کا معائنہ کیا اور متعلقہ عملے سے میچ کے لیے کی جا رہی تیاریوں اور دیگر سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ جموں کشمیر کی لڑکیاں بھی اب کھیل کے میدان میں لڑکوں سے کچھ کم نہیں ہیں۔ امرگڑھ سوپور کی 7 برس کی بچی نے گوا میں منعقدہ بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت کر نہ صرف اپنا بلکہ جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ اس بچی نے جاپان، نیپال، بنگلہ دیش اور ممبئی کی اپنی حریف کھلاڑیوں کو مات دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سامیہ نامی اس بچی نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے خواہش ظاہر کی کہ وہ مارشل آرٹس میں حصہ لے کر اولمپک کھیلوں میں اپنا لوہا منوانے کی چاہت رکھتی ہیں۔ میں نے 5 لڑکیوں کو ہرایا، جاپان، نیپال، بنگلہ دیش اور ممبئی کی لڑکیوں کو ہرایا۔ مجھے بہت اچھی فیلنگ آئی کیونکہ میں نے گولڈ میڈل نکالا تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے اسکول اور ٹیچرز کا سپورٹ ہے، اس کے بعد ہمارے ماسٹر GM پالا سر کا سپورٹ ہے، جنہوں نے ہمیں ٹیکنیک سکھائی آگے والے بندے کو کیسے وار کرتے۔ گھر میں مجھے پاپا کا ہے، دیدی کا ہے، سب کا سپورٹ ہے مجھے یہ کرنے میں۔ آگے بھی میں یہی کروں گی۔
और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में अक्सर मकामात पर आसमान अब्र आलूदा रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।